اور واقعی حقیقتاً یہ بات ہے کہ افراد جو ہیں یا ایک فرد واحد جو ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا ہے کسی بھی جگہ پر. بہت دیر تک ہم اکیلے نہیں بیٹھ سکتے, تو پوری سوسائٹی میں یا معاشرے میں ایک فرد اکیلا یا تنہا کیسے رہ سکتا ہے. صدف فاطمہ, آپ سے مخاطب ہوں اور میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ معاشرے کی جو بنیاد ہے کن اقدار پر قائم ہے, اس کی وضاحت کر دیجئے, فرمائیے گا. جی ضرور, شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشرہ ایک اجتماعی زندگی کا نام ہے, اور اجتماعی زندگی جو ہے وہ بنیادی اقدار کی بنا پر بنتی ہے, اور ان بنیادی اقدار میں اخلاقی اقدار شامل ہیں. اب وہ اخلاقی اقدار کون سے ہیں؟ وہ اخلاقی اقدار میں سب سے پہلے ہے میوچول کوآپریشن, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا. یہ ایک معاشرے کی ویلیوز کی ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں, اور اس کا حکم بھی ہمیں دیا گیا ہے قرآن پاک میں کہ باہم معاشرے کے اندر نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. تو یہ ہماری سوسائٹی کی ویلیو ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں اور تعاون کریں, اور اخلاقیات کا فروغ ہونا چاہیے. یہ بھی جو ہے سوسائٹی کی ویلیو ہے. اب خیر کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص خیر کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اس کا ساتھ دینا چاہیے, اور خیر خواہی کے لیے, خیر کے کاموں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ صرف کسی مخصوص شخص نے جو ہے وہ خدمت خلق کا ٹھیکہ اٹھا لیا اور باقی کے جو افراد ہیں وہ گھر میں قید ہو کر رہ جائیں. بالکل بھی نہیں, بلکہ اسلامی معاشرہ اور معاشرے کی زندگی بھی اسی میں ہے کہ سب مل جل کر رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, اور اچھے معاشرے کی بنیادی قدر بھی یہی ہے. اچھا, اب معاشرے کی ویلیوز کی اگر ہم بات کریں جن کی بنا پر معاشرے کی بنیاد قائم ہوتی ہے, اس میں ہم اسلامی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. تو اسلامی معاشرے میں جو ہے اخوت و بھائی چارہ آ جاتا ہے, کہ جیسے قرآن پاک میں بھی ہے کہ مومن تو مومن کا بھائی ہے, حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو ہمیں بھائی چارگی, جیسے ہم نے میوچل کوآپریشن میں بھی ڈسکس کیا کہ وی ہیو ٹو کوآپریٹ ود ایچ ادر, تو سملرلی یہ سیم ہی چیز ہے کہ ہم بھائی چارگی کا بھی خیال رکھیں. اور اسلام میں احترام کو بہت اہمیت حاصل ہے. تو یہ ایک اور ہماری سوسائٹی کی, معاشرے کی ویلیو ہے جو ہمارے معاشرے کو اسٹرانگ بناتی ہے, کہ ہمیں ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہوگی, ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں احترام سے پیش آنا چاہیے. وہ اس طرح سے کہ اگر, کیونکہ ہمارے پاس ڈفرینٹ سوسائٹی میں جو ہے ڈفرینٹ انڈیویجولس ہوتے ہیں جن کے ڈفرینٹ بلیفس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کلچرز اینڈ ٹریڈیشنس ہوتے ہیں, تو ہمیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا, ہمیں ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویوز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, اور پھر ہی ہم ایک معاشرہ جو ہے, معاشرے کی بنیاد کو ہم اسٹرانگ بنا سکتے ہیں اور ایک اسٹرانگ سوسائٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے معاشرتی امن کس طرح سے عدل سے ہوگا, محبت سے ہوگا, احترام سے ہوگا, تعاون کی بنیاد پر ہوگا. اور اس کو اگر ہم بہت بیسک پوائنٹ اگر ہم سمجھیں اس کا, تو وہ اس طرح سے سب سے پہلے ہماری فکر اور ہماری سوچ آ جاتی ہے. ہماری جو فکر ہے, ہماری جو سوچ ہے, یہ سوسائٹی کی ویلیو ہے کہ ہمیں اپنی فکر کو, سوچ کو, آئیڈیالوجی کو ریکگنائز کرنا ہوگا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, اس کی حفاظت کرنی ہوگی, اس کو منتقل کرنا ہوگا. اور وہ فکر کیا ہے؟ وہ فکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اور ہم اللہ کی تمام مخلوقات میں سے بالا تر مخلوق ہیں. اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اللہ کا نظام. اب وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام ہے, جیسے ہم اسلامی معاشرے سے بلانگ کرتے ہیں, تو جیسے نظام ہے کہ نماز جو ہے وہ فرض ہے, اگر وہ فرض ہے تو وہ پھر فرض ہے, اس کو ادا کیا جائے. اسی طرح اسلامی اصول ہیں, ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے زندگی گزارنی چاہیے, تو تبھی ہمارا معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. جس طرح سے ویلیوز میں ہمارا آ جاتا ہے نماز کی پابندی, نماز فرض ہے تو وہ پھر فرض ہے. جیسے نکاح سے ہم رشتہ حلال قائم کرتے ہیں, جیسے پیدائش ہے, بچے کے کان میں اذان دینا ہے, جیسے جنازہ ہے, اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, ہماری حلال جو ہے روزی ہے. اور یہ تمام جو اصول ہیں یہ ہماری ویلیوز ہیں, اور یہ اگر ہمیں پائی جائیں گی تو ہمارا معاشرہ ایک اسٹرانگ ڈیولپ ہوگا. سبحان اللہ.